الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله 29 ربیع الاول 1442 ہجری وہ مبارک دن ہے آج کہ الحمدللہ کئی مہینوں کے بعد مسجدیں بمبئی میں کھلی ہیں اور الحمدللہ یہ ریکارڈنگ میں اس وقت رفاعی مسجد جو ہمارے محلے کی ہے وہاں پر بیٹھ کر رہا ہوں. اللہ کا کرم. تو پر بات وہی ہے کہ مسجدیں تو کھلی ہیں, ہمارے بھائی بند ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. تو 29 ربیع الاول 1442 ہجری 16 نومبر 2020 سہ شنبہ دوشنبہ پیر منڈے. پچھلی تفاسیر کی جو آڈیوز ہے اس میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبدنا فرمائے جانے پر کچھ باتیں عرض کی تھی. اس کے آگے بڑھتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اب یہ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمہیں شک ہے, میرے نبی پر شک ہے. یہ کلام اپنے پاس سے پیش کر رہے ہیں. رب کا کلام نہیں ہے, یہ شک ہے. تو ٹھیک ہے, اب اس شک کا علاج کرنے کے بارے میں. شک ہے تو پھر یہ کرو, اس شک کو دور کرو. تمہارا شک دور ہو جائے. اگر شک ہے, تم کہتے ہو نا, انہوں نے دعوے کیے تھے کہ اگر یہ کلام ایک ساتھ نازل ہوا ہوتا تو ہم بھی تو ایسا ہی لے کر آ سکتے تھے, ہم بھی لا سکتے تھے. انہیں بڑا گھمنڈ تھا. تو پھر اب انہیں دعوت دی جا رہی ہے, تو لے آؤ. یہ امر کا صیغہ, یعنی حکم دیا جا رہا ہے, لاؤ. اور یہ حکم جو دیا جا رہا ہے نا, یہ ان کا عجز ظاہر کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے. کہہ رہا ہوں دیکھو, ان کا عجز ظاہر کرنے کے لیے یہ انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ لے آؤ. تمہیں میرے نبی پر نازل ہونے والے کلام میں شک ہے, ان کی کمزوری ظاہر کرتے ہوئے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, لے آؤ. کیا لاؤ؟ ایک سورت. ایک سورت. اب سورت جو ہے اسے, یہ کیا ہے, اس کی تفصیل تھوڑی سی عرض کر دوں کیونکہ آج زیادہ طویل نہیں کر پاؤں گا. جماعت کا وقت ہوگا, بند کرنا پڑے گا مجھے. یہ تو مسجد میں مطلب ایک برکت کے حساب سے مسجد میں کرنا, ریکارڈ کر رہا ہوں. یہ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. مسجد میں کرنے جیسی بات نہیں ہے, بہت دھیرے دھیرے بولنا پڑ رہا ہے. خیر, تو سورت جو ہوتی ہے تفسیر نجوم, تمام بہت سی تفاسیر میں نجوم القرآن میں بڑے آسانی کے ساتھ ہے. کہتے ہیں کہ خیال رہے کہ سورت میں, اچھا پہلے سورت کا معنی. سورت کا معنی ہے قطع. ایک معنی ہے قطع یعنی ٹکڑا. چونکہ سورت بھی قرآن کا ایک حصہ ہوتا ہے اس لیے اسے سورت کہا جاتا ہے. ایک قرآن کا پورا ٹکڑا ہے. اس کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ ایسا ٹکڑا کہ جس کا اول اور آخر پتہ ہو, یعنی یہاں سے شروع ہوئی یہاں پر ختم ہوئی, اسے کہتے ہیں سورت. اور اس کا مضمون پتہ ہو, بہت ساری باتیں ہیں. تو معنی یہ ہے کہ ایک ٹکڑا, اور ایک معنی اور بھی ہے, اسے کہتے ہیں کہ بلند مقام. یہ
پرانے جو شہر وغیرہ جب تعمیر ہوتے تھے تو اس پہ فصیل بنائی جاتی تھی، شہروں کے باہر بلند دیواریں کھڑی کی جاتی تھی. میں نے اورنگ آباد میں جب میں تھا تب میں نے دیکھا تھا یہ، وہاں پر اب بھی کچھ جگہوں پر ایسی دیواریں ہیں، دروازے ہیں. دروازوں کا نام محمود دروازہ، مکی دروازہ. بڑا افسوس ہوتا ہے اورنگ آباد میں دیکھ کر کے کہ مکی دروازہ نام ہے اس کا، انہیں مکہ شریف سے نسبت کی حیثیت سے، پر ہمارے بھائی سے مکئی گیٹ بولتے ہیں. مکئی گیٹ نہیں ہے وہ، مکی دروازہ نام ہے اس کا. تو دروازوں کے باہر جو ہے دروازوں سے لگ کر ہی دیواریں ہیں. تو وہ دیواریں جو ہوتی ہیں اسے فصیل کہا جاتا ہے، تو اسے عربی میں سور البلد کہا جاتا ہے. شہر کی اونچا مقام، شہر کی فصیل جو ہے اسے، تو وہ صورت کا ایک مطلب یہ بھی ہے بلند مقام. یہاں پر اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف پڑھنے والا اگر پڑھے صحیح معنوں میں تو اسے بھی بلند مقام حاصل ہو. صورت پوری سمجھو ختم ہونے کے بعد اس کے معانی وغیرہ پر غور و فکر کرے، عمل کرے تو اسے بھی بلند مقام اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہوتا ہے. اسی لیے اسے صورت کہا جاتا ہے. دو معنی بتائے گئے ہیں، کتابوں میں لکھے گئے ہیں. اور صورت کی مقدار کیا ہے؟ قرآن پاک میں سب سے چھوٹی سورہ، مکمل صورت سب سے چھوٹی، سبھی کو پتا ہوگا، وہ ہے سورۃ الکوثر. 3 آیات کی یہ سورہ ہے. اس سے چھوٹی کوئی سورت نہیں، مکمل بھی ہے اور پوری سورت ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے چھوٹی بھی ہے، یعنی مقدار میں. تو 3 آیت کی ایک سورت مکمل ہے یہ. اس لیے نماز میں کم سے کم 3 آیات کا پڑھنا ضروری ہے. سورہ فاتحہ کے بعد کم سے کم 3 چھوٹی آیات کا پڑھنا ضروری ہے. چھوٹی آیات سے مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. اور 3 چھوٹی آیات جو ہیں وہ ایک ساتھ ایک جگہ پر، جو پورے قرآن میں سب سے چھوٹی آیات ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر، وہ یہ ہے ثم نظر ثم عبس ثم بصر، ثم نظر ثم عبس ثم بصر. یہ 3 آیات ایک ساتھ قرآن شریف میں موجود ہیں. اس سے چھوٹی آیات پورے قرآن میں نہیں ہے. تو کوئی اتنا بھی اگر نماز میں پڑھ لے سورہ فاتحہ کے بعد تو اس کا جو واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. یعنی یہ نہیں کہ اب اتنا ہی پڑھنا ہے، جی نہیں، اتنی مقدار بھی اگر کسی نے پڑھ لی. ہمارے علماء تحقیق کرتے ہیں، یہاں بھی تحقیق کی گئی ہے. سورہ کوثر جو ہے 3 آیات کی ہے، اس لیے 3 آیات کا پڑھنا بتایا گیا. اب آیت کی مقدار کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سورت میں کم از کم 3 آیتوں کا ہونا ضروری ہے، اور ایک آیت میں کم از کم 6 حرفوں کا ہونا ضروری ہے. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں ثم نظر ثم عبس ثم بصر، تو یہ ایک آیت میں 6، ایک آیت میں 6، تیسری آیت میں 6، اس طریقے سے 6 کر کے 18 حروف ہوئے. کم سے کم 6 حرف اور تینوں ملا کے 18 حروف. تو چھوٹی آیت یعنی کم سے کم 6 حرف والی اور 18 ایک ساتھ ہوں تو کم سے کم 18 حروف اسے بڑی آیت میں شمار کیا گیا. یعنی قرآن نماز میں 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت کا پڑھنا ضروری ہے. اس سے کم اگر کسی نے پڑھا تو نماز اس کی یعنی کہ واجب الاعادہ وغیرہ وہ تفصیلی مسائل ہے، وہ سب چھوڑیے، یہاں پر نہیں بول سکتے. اس کو بولنے کا مقام کہیں اور انشاءاللہ موقع رہا تو بولیں گے. تو یہ سورت کے بارے میں نے چند بات عرض کی ہیں، چند باتیں مختصراً، نہیں ابھی بس جماعت کا وقت ہے، بند کرنا پڑے گا مجھے.
تو سب سے چھوٹی جو ہے سورت وہ سورہ کوثر ہے، اور نماز میں 3 آیت کے حساب سے، یعنی سورہ کوثر پوری سورت ہے لیکن 3 آیات کی ہے، اس لیے کم سے کم 3 آیت پڑھنا ضروری، اور چھوٹی آیت یعنی جس میں 6 حرف ہوں وہ چھوٹی آیت، اور ایک بڑی آیت یعنی کم سے کم 18 حروف والی ایک آیت بھی پڑھ لیں گے تو بھی واجب ادا ہوگا، یہ نہیں کہ اتنا ہی پڑھ کے رہنا ہے، بہت گھائی جلدی رہی کچھ الگ بات مسائل رہے تو انشاءاللہ اس کے بعد کی باتیں اگلے آڈیو میں پھر عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری مسجدوں کو آباد رکھے، قائم رکھے، مسلمانوں کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔